باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 11واں رکوع شروع کریں گے سورہ بقرہ کا، اور آہستہ آہستہ دیکھیے ہم نے شروع کیا تھا تو اب انشاءاللہ ہم اس سپارے کو مکمل کرنے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ تو شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے یا تحقیق بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، مطلب کھلے معجزے، بینات کھلے واضح روشن، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ ہاں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی توریت، اور اس کے بعد جو پے در پے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور مریم کے بیٹے کے نام سے یہاں پہ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے تھے، اور پھر ان کے مختلف معجزات تھے، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد پے در پے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ کس طرح پے در پے بھیجے؟ کہ وہ حضرت اسی خاندان، اسی سلسلے میں سارے نبی بھیجتے رہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ جو ابن مریم ہے ان کے بھی واضح دلائل، انجیل اور معجزات وغیرہ عطا کیے، تو وہ سارے اسی لڑی میں ہی آتے رہے۔ تو کیا کیا انہیں؟ کیا روح القدس کو کیا معجزے دیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں مردوں کو زندہ کرنا، جو برس کے ہوتے تھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے، ان مریضوں کو صحت یاب کرنا، غیب کی خبریں بتانا، یہ حضرت کے نا کھلے معجزے تھے۔ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھ کے آئے ہو، یہ قرآن پاک میں ہی آپ پڑھ لیں گے۔ اور روح القدس جو ہیں وہ ان کو حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کو ایک خاص طریقے سے تقویت دیا کرتے تھے۔ یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی طریقوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے تائید ہوتی تھی۔ اول تائید تو کیا تھی کہ ولادت کے وقت ہی مس شیطان سے حفاظت کی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ روئے نہیں، کہا جاتا ہے کہ بچہ روتا ہے اس لیے کہ اس کو شیطان مس کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نہیں روئے، تو شیطان کے مس کرنے سے ان کی حفاظت کی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے دم کرنے سے جو حضرت عیسیٰ کا حمل تھا وہ حضرت مریم میں قرار پایا تھا۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، یہ فرشتے تھے نا، یاد رکھیے گا، وہ حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں انہی کے ذریعے سے ان کو آسمان پر جو ہے وہ اٹھوایا گیا تھا۔ پھر جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ یہ پیچھے جو آپ اگر آیتوں کے ربط کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں احسانات جو ہیں وہ یاد کرا رہے ہیں کہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، ٹھیک ہے، اور تمہاری فرمائش پہ ہی دی، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور وہ بھی سارے تمہاری لڑیوں میں آئے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور اس کو روح پاک سے جو ہے وہ قوت دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افکلما جاءکم رسول، پھر جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول، کوئی ایسا حکم، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو نہ بھایا، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقا کذبتم، تو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا کہا، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ لعنت کر دی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سے بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہود جو تھے نا، جو یہودی تھے، وہ اپنی تاریخ میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہے، جیسے غلاف میں کوئی چیز لپیٹ دی جائے تو محفوظ ہو جاتی نا بیرونی اثرات سے، اسی طرح جو ہمارے دل ہے نا اس کے اندر جو دین ہے، سوائے اپنے دین کے کسی کی چاپلوسی یا سحر بیانی یا کرشموں سے ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا کہ ہم اپنا دین چھوڑ کے تمہارا دین قبول کر لیں گے، بلکہ کیا ہے کہ وہ تو اتنا محفوظ ہمارا دل ہے ان ساری باتوں سے، اس لیے ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، کوئی وہ غلاف میں نہیں ہے ان کا دل، بلکہ وہ جھوٹے ہیں، وہ کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، کیونکہ جو توریت میں آیتیں تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی آیتیں تھی نا، تو ان کا کفر کر رہے ہیں،
کہ اس میں لکھا تھا کہ نبی آئے گا تو اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو گویا کفر اور غصہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی کما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے اور ان کے اس کفر انکار کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا ہے؟ لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دوری، وہ ہوتا ہے ملعون شخص۔ تو بعض اوقات ہمارے تقیہ کلام میں بات یہ شامل ہوتی ہے کہ بڑا لعنتی ہے فلانا بندہ، لعنت ہو بھائی، لعنت ہو، بات بات پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، تو اس عادت کو ترک کیجیے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بری بات بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا وہ دوری مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم کہیں کے بھی نہ رہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پہ، اور کس وجہ سے کی ہے؟ یوں ہی نہیں کی، ان کے کفر کے سبب، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس بات کا وہ انکار کرتے ہیں اور اس مذہب پہ نہیں آتے، تو کیا ہیں وہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا، بہت کم ایمان لانے والے کی بھی جو ہے نا وہ دو طرح سے تشریح ہوئی ہے، کہ ایک تو ایسا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ان میں ہیں جو ظاہر بات مان جاتے ہیں اور اگلے مذہب میں جمپ کر جاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے بعد بہت سارے نبیوں کے بعد جب یہ بنی اسرائیل کے پاس حضرت عیسیٰ آئے تو کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، تو وہ اس مذہب میں داخل ہو گئے اور پچھلا مذہب جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن اور کچھ تو وہ مسلمان کہلائے۔ مسلمان سے مراد جو بھی اس وقت کا مذہب ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جو بھی نبی بھیجتا تھا، جو کوئی اس کی اطاعت میں آ جائے، اس میں آ جائے کہنے میں، تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا، ابدیت میں داخل ہو جاتا تھا۔ غضب و کمال ہے غصے پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ یعنی ایک غضب کفر پر ہے اور دوسرا حسد پر ہے، کہ انکار کیا ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور دوسرا حسد کیا، تو یوں غضب بالائے غضب فرمایا، یعنی غضب پہ غضب کما کے لائے عذاب کے ساتھ۔ پھر للکافرین عذاب مہین، ذلت کا عذاب۔ ذلت کی قید اس لیے لگائی کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اگر گنہگار مومن کو بھی بہرحال عذاب ہوتا ہے تو وہ عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، ذلت کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں مرے گا اس کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ذلت کے لیے دیا جائے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ وہیں رہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل، ہم مانتے ہیں جو اترا ہے علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بما وراءه، اور اس کو نہیں مانتے جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، مصدقا لما معهم، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو سچی کتابیں اتری ہیں اللہ تعالیٰ نے، انجیل، قرآن اور یا توریت وغیرہ، تو تم بجوز توریت کے باقی ساری کتابوں کا صاف انکار کرتے ہو اور انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی ہیں تو، اور توریت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ تو جب تم ان کو نہیں ان پہ ایمان نہیں لاتے تو تم اس کا مطلب ہے کفر کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب کفر کرتے ہو تو تم اس سچی کتاب پر جو اس وقت آئی اور پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تم اس پہ ایمان نہیں لاتے تو تم کفر کرتے ہو۔ پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم مانتے ہو، صرف اپنی کتاب کو ہی مانتے ہو، تو اگر صرف تم توریت پہ ہی چلو ایمان رکھتے ہو تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ توریت میں تو واضح حکم ہے کہ جو نبی توریت کو سچا کہنے والا ہے اس کی نصرت کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا، اور قتل بھی ان انبیاء کو کیا جو پہلے گزر چکے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ہم آپ توریت کو ہی لے لیں تو پھر توریت میں بھی تو یہ نہیں تھا نا کہ آپ نبیوں کو قتل کریں، بلکہ اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ ان پر ایمان لے آئیے، تو پھر تم نے کیوں کیا؟ تم اپنی اس غلطی کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ تم انبیاء کو قتل کرتے ہو یا تم انکار کرو اس کتاب کا، حالانکہ جو شریعت موسوی ہے، جو توریت ہے، اسی میں تمہیں دکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو پھر تم اگلی کتابوں کی طرف جمپ نہیں کرتے ہو، اگلے مذہب کی طرف جمپ نہیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، سری معجزے لے کر، واضح روشن دلیلیں لے کر، ثم استخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑا، من بعدی، بعد اس کے، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ کو کہ جن کی شریعت قائم ہو، ان کی شریعت کی وجہ سے ہی جو ہے اس شریعت کی وجہ سے ہی شریعت کو ہی لینے وہ خود پہاڑ پہ گئے تھے، پھر خود حضرت موسیٰ کے کتنے معجزے تمہیں دکھائے، جیسے عصا کا معجزہ تھا، عصا جو وہ لاٹھی جس پہ جو پانی میں ماری تھی اور وہ پانی تھم گیا تھا اور راستہ بن گیا تھا، پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے فرعون کے لشکر سے جب ٹکرائے تھے یہ لوگ۔ پھر ید بیضا کا جو معجزہ ہے کہ ہاتھ بغل میں دبا کے نکالا جائے تو وہ اتنا روشن اور چمکدار ہوتا تھا، پھر دریا کا پھاڑنا وغیرہ یہ معجزہ تھا، یعنی اتنے معجزے۔ پھر حضرت یعنی یہ حضرت موسیٰ کے جو معجزے ہیں، پھر حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو اتنی سی دیر میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا،
تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ یا اس وقت کا جو نبی تھا وہ اپنے درجہ نبوت پر قائم اور زندہ موجود تھا، تو حضرت موسیٰ کی شریعت اور حضرت موسیٰ پر ایمان لانا پھر تمہارا کہاں گیا؟ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اب آخری رسول ہیں ان کے ساتھ بغض اور حسد میں آج تم نے جو ہے نا شریعت موسوی کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ تم اللہ کا حکم نہیں سن رہے، حالانکہ اس وقت شریعت موسوی کو پکڑنے کا حکم تھا تو تم نے اس میں اتنی تحریف تبدیلی کر لی، آج اس شریعت میں جانے کا حکم ہے تو تم آج شریعت موسوی کو ایسے زور سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے اگر تم اس شریعت سے نکلے تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ اس بات کا آپ کہہ لیں کہ خواہش تھی کہ انہوں نے جس وقت یہ بچڑے کی قتل کی اور اس کی جو پیچھے میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے کہ پیچھے جب یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تلواریں نہیں اٹھتی تو ہماری توبہ کسی اور طرح قبول کر لے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میاں لوگ تو کہہ رہے ہیں کوئی باپ ہے آگے، کوئی بہن ہے آگے، کوئی ماں ہے آگے، رشتہ دار آگے ہیں، ہمارے سے تلواریں نہیں اٹھ رہی ہیں، جو وہ بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی اگر آپ کو یاد ہو چند رکوع پہلے، تو ہماری توبہ کا کوئی اور طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ہاں تمہارے بعد ایک امت آئے گی، حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے بعد ایک امت آئے گی جو صرف آنسو بہائے گی تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی ہی بنا دیتا اور اس وقت نبی نہ بناتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو آخری نبی کی امت ہیں، جو امت وسط ہیں، امت معتدل ہیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بخشا ہوا ہے کہ تھوڑے سے آنسوؤں کے ساتھ بھی وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور آنسو بھی کتنے کہ پہلے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اتنے آنسو ہو کہ جہاں انسان بیٹھا ہوا ہے وہ جگہ بھیگ جائے تو اس کی توبہ قبول ہے، پھر ایک جگہ فرمایا کہ نہیں انسان کا بس چہرہ گیلا ہو جائے رونے سے تو اس کی توبہ قبول ہے، پھر آخر میں فرمایا کہ نہیں، یعنی جیسے جیسے لوگوں میں ایمان کم ہوتا گیا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ جو ہے وہ ہر کسوٹی پہ پورا نہیں اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سستی دیکھی دلوں میں ایمان کی، تو کہا کہ نہیں، صرف مکھی کی سر کے جتنا آنکھ سے اگر آنسو ٹپک گیا تو وہ بھی اس شخص کو بھی جو ہے نا وہ توبہ مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ تو خود اس نبی کے امتی بننے کے اس میں تھے کہ میں اس کی امت کا کوئی ادنا بندہ بھی ہو جاتا تو مجھے اس نبوت سے بہتر تھا، حالانکہ کہاں نبوت اور کہاں امتی بننا، اور ان کے اس وقت ان کی حضرت جو موسیٰ کی شریعت تھی اس کو قبول نہ کیا، اور بعد میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، بغض کیا، اس حسد اور بغض کے بیچ میں رہ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور اس دین پہ نہ آئے، قبول نہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا، بقوت زور سے، واسمعوا اور سنو، قالوا سمعنا بولے ہم نے سنا، وعصینا اور نہ مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کے سبب کفر ان کے دلوں میں بچا ہوا تھا نا، یہ جو پیچھے واقعہ آپ سن چکے ہیں یہ اسی واقعے کو دہرایا گیا ہے۔ قل بئس ما یأمرکم کہہ دے کہ کیا بری باتیں سکھاتا ہے تم کو بھی ایمانکم یہی تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ کہہ دے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہتے ہو۔ یہود یہ کہتے تھے نا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہ جائے گا اور پھر ہمیں عذاب بھی نہیں ہونا، پیچھے بھی آپ نے پڑھی ہوگی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں، خالص تمہارے لیے ہے، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو، مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ جب تم مرو گے تو دعوے کا پتہ لگ جائے گا نا کہ تم سچے ہو، جنت میں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، تو تم مرنے کی تمنا کرو۔ تو کہا جاتا ہے کہ مرنے کی تمنا کبھی بھی نہ کریں، آگے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ ولن یتمنوا اور ہرگز آرزو نہ کریں گے ابداً کبھی بھی بما قدمت ایدیہم بسبب ان گناہوں کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گنہگاروں کے۔ تو مرنے کی تمنا کیوں نہ کریں، کیوں جینے پہ حریص ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں رکھا ہے، ہاتھوں میں کچھ لے کے ہی نہیں جانا ہے، کوئی اعمال ہی نہیں ہے، تو پھر مرنے کی تمنا کیسے کریں؟ وہ تو صرف خواہ مخواہ کی ان کے زوم زن اور بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں تھی کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اس میں جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اور نہ تو دیکھے گا
अहरसन नासी, ज़्यादा हरीस लोगों में, अलल हयाती, जिंदा रहने पर, यानी तू देखेगा इन लोगों में कि ये ज़्यादा हरीस हैं जिंदा रहने पर। कौन? यहूदी। वमिनल लज़ीना अशरकू, और ज़्यादा हरीस मुशरिकों से भी। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, और एक एक उनमें से पाएगा उम्र 1,000 बरस। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबी, और नहीं उसको बचाने वाला अजाब से। अय्युअम्मरु, इस कदर जीना भी। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह देखता है जो वो करते हैं। यानी क्या फरमाया अल्लाह ने कि ज़रा गौर से दोबारा देखिएगा, वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी, कि तू देखेगा इन सब लोगों को ज़्यादा हरीस हैं अलल हयाती, ज़िंदगी पर, यानी पीछे अपने दावे में सच्चे होते ना तो मरने की तमन्ना करते, लेकिन ये ज़्यादा हरीस हैं जिंदा रहने पर। वमिनल लज़ीना अशरकू, और ज़्यादा हरीस हैं मुशरिकों से भी, यानी मुशरिक तो हैं ही हरीस, इसलिए जीने पर हरीस हैं कि मुशरिक जो है वो आखिरत को नहीं मानते, लेकिन यहूदी आखिरत को मानते थे कि वहाँ जज़ा और सज़ा होनी है। तो ये तो मुशरिकों से भी ज़्यादा चाहते हैं। यवद्दु अहदुहुम, चाहता है उनमें से हर एक, क्या चाहता है? लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, की उम्र पावे 1000 बरस। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, और नहीं उसको बचाने वाला मिनल अज़ाबी, अजाब से। अय्युअम्मरु, इस कदर जीना भी, यानी 1000 बरस भी जी लेंगे तब भी लौट कर अल्लाह ही के पास उन्हें आना पड़ेगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह देखता है जो वो करते हैं। यानी यहूदियों ने इतने बुरे काम किए हैं कि मौत से निहायत बचते हैं, डरते हैं। किस लिए बचते और डरते हैं? कि मरते ही उन्हें खैर नहीं नजर आती, हत्ता के मुशरिकीन से भी ज़्यादा जीने पर ये हरीस हैं। अगर वैसे मुशरिकीन अरब को देखा जाए तो वो आखिरत के मुनकिर थे, तो उनकी तो बहार और ऐश जो कुछ भी थी वो इसी दुनिया में थी। और अगर वो तवील उम्री की तमन्ना करें तो कोई ज़्यादा अजीब बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यही हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन यहूदी तो आखिरत के कायल थे। फिर अपने खुद जो ज़ौम में मुब्तला थे, जो उनका गुमान था, जो उनका बड़ों से सुनी हुई बातें थी, तो उनका तो गुमान यही था कि हम जन्नत की तमाम नेमतों के मुस्तहिक सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी ही हैं। फिर वो दुनिया में रहने की तमन्ना क्यों करें? बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात है ना। इसीलिए हैरत और ताज्जुब की बात है कि खूब जानते थे कि जब हम मरेंगे तो मरते ही हम जहन्नुम में जाएंगे, इसलिए कि ना कोई आमाल हैं और ना इनका जीना यहाँ पे इनको उन अजाबों से बचा सकता है जो अल्लाह ताला ने इनके लिए तैयार कर रखे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको जितना सुना पढ़ा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।